سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأقران وذاك من الدين حلاوة الإيمان حافظ السنن والآثار وآي القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرآننا وياسيننا ورحيمنا ومحبوبنا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. گر ہے یہ زمیں بازار عثمان غنی کا گر ہے یہ زمیں بازار عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا
محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیاء دے، جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو ضیاء دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، سرکار سے پائیں گے مرادوں سے مرادیں، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، رک جائے میرے کام بخاری ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام بخاری یہ ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسارے جہاں، سیاہ لامکاں، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے، ہم سب کے دکھی دلوں کے سہارے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت کے اندر جس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ارادہ ہے کہ داماد رسول سفیر مصطفیٰ ذو النورین
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے بات کی جائے، نذرانہ عقیدت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، حضور کی نظر عنایت اور سیدنا کے فیضان کے ساتھ انشاءاللہ چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر کے ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما کر کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو 2 بار دربار مصطفیٰ میں دھولا بن کر کے آئے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بارہا زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی، اور صرف جنت کی بشارت ہی پر اتفاق نہیں ہوا، بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، اللہ نے عثمان کو جنتی کر دیا ہے۔ یعنی کہ ایسا سرٹیفکیٹ، ایسا تمغہ، ایسا اعزاز کہ جو واپس نہیں لیا جا سکتا، حضور نے عطا فرما دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ بدر کا مقام ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بدر میں جانے کے لیے تیار فرمایا۔ سارے صحابہ تیار ہوئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غزوہ میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عثمان آپ نہ جائیے، آپ پیچھے رک جائیے۔ میں یا رسول اللہ کیوں، کیا ہوا؟ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، غزوہ میں جانا چاہتا ہوں، بدر کا معرکہ میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان، باقی صحابہ بدر میں شریک ہوں گے تو بدری کہلائیں گے، لیکن عثمان تیرا مقام یہ ہوگا کہ تو بدر میں نہ بھی شریک ہو تو بدری صحابہ میں تیرا بھی شمار ہو جائے گا۔ اب باقی صحابہ بدر میں پہنچ کر بدری کہلائے اور مقام بدر کا مقام، مرتبہ، شان انہوں نے پائی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو بدر میں شامل نہ ہو کر کے بھی بدری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی حقیقی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مخدومہ کائنات سیدہ پاک کی بڑی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں کیوں بار بار دہرا رہا ہوں؟ اس وقت ایسا طوفان بدتمیزی بپا کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ حضور کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ سیدہ پاک ہے، اور تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، باقی 3 بیٹیاں تو حضور کی تھیں نہیں۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کو خراب کر دیا گیا۔ پرسوں چوتھ میری بیٹی اسلامیات کی کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں حضور کا تعارف، غالباً تیسری جو چوتھی جماعت کی کتاب ہے، تو میں لیٹا ہوا تھا، وہ پڑھ رہی تھی، اور وہ پڑھتے پڑھتے اس نے ایک جملہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور آگے وہ اور پڑھنے لگے۔ میں نے اسے بولا دوبارہ پڑھو، کیا پڑھا ہے؟
اس نے وہی جملہ پڑھا جو اس کی کتاب میں لکھا تھا کہ آپ کی ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے کہا کیسے ظلم کی انتہا ہے کہ سکولوں کے نصاب میں بھی صرف یہ لکھ دیا گیا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، اگر ہم نہ بتائیں، علماء نہ بتائیں، تو جو بچے آج سکول کی کتاب میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو کل کو وہ یہی کہیں گے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، وہ بیٹی اسلامیات کی کتاب میں یہ پڑھ رہی تھی۔ ہمارے سکولوں میں ہمارے بچوں کو ایسا سبق پڑھایا جا رہا ہے، اور وہی بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ تو کہیں گے ہماری کتاب میں یوں ہی لکھا تھا اور یہی سچ ہے۔ ہمارے بچوں کو یہی پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسی ظلم کی انتہا ہے کہ صرف کتابوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو بیان کیا جاتا ہے، باقی 3 بیٹیوں کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ تو بہرحال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم اپنی بیوی اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رکو، تم یہاں رکو، بدر میں باقی صحابہ ساتھ جائیں گے، باقی صحابہ بدر میں جنگ لڑیں گے، کفار سے لڑائی کریں گے، تو پھر ان کو مقام ملے گا۔ عثمان تم مدینے میں رہو گے، ان کے برابر تمہیں مقام ملے گا۔ باقی صحابہ اپنا مال غنیمت لے کر کے آئیں گے، عثمان تیرے لیے میں محمد خود لے کر کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہستی ہیں، وہ شان والی ذات ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خالق کائنات مالک کائنات نے فتح عطا فرمائی، بدر میں فتح ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملی، کفار کو شکست ملی، نیست و نبود ہوئے، بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے۔ آقا کائنات علیہ السلام جب مدینے میں واپس تشریف لائے تو آپ کو خبر ملی کہ آپ کی دختر حضرت رقیہ فوت ہو گئی ہیں، وفات پا گئی ہیں۔ محبوب کائنات علیہ السلام بجائے مسجد میں جاتے، آقا کائنات علیہ السلام جنت البقیع میں پہنچے اور وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ کی تدفین فرما کر کے وہاں کھڑے تھے۔ آقا کائنات علیہ السلام جب تشریف لائے اور سیدنا عثمان غنی کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، رخ مصطفیٰ پہ پڑی، والضحیٰ والے مکھڑے پہ پڑی، تو حضرت عثمان کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہوئے۔ میرے محبوب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ آقا نے فرمایا عثمان میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بیٹی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا اللہ اور دے دے گا، کیوں روتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ پریشانی اس بات کی نہیں، رو اس لیے نہیں رہا، بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جب مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ دماد مصطفیٰ جا رہا ہے۔ پہلے جب مدینے کی گلیوں میں گزرتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول کا دماد جا رہا ہے، یہ رقیہ کا شوہر جا رہا ہے، یہ حضور کا رشتہ دار جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ اب وہ نسبت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی مجھے دماد مصطفیٰ نہیں کہے گا، اب عثمان کہہ کر کے پکاریں گے، دماد رسول نہیں کہے گا، وہ نسبت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے عثمان سے ضبط سنبھالا نہیں جا رہا، آنسو سنبھالے نہیں جا رہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا عثمان رقیہ فوت ہوئی ہے، جاؤ میں تمہیں ام کلثوم کا نکاح دے دیتا ہوں۔ بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، ایک بیٹی کدھر کسی کے گھر بیائی ہو جائے تو وہ بیٹی اگر اپنے گھر خوش نہ ہو، وہ خام سے راضی نہ ہو، تو اس دماد کو کوئی اپنی دوسری بیٹی دیتا ہے؟ کبھی نہیں دیتا۔ وہ کہتا تو میری پہلی تھی انہوں خوش نہیں رکھا، دوجی نے کتوں رکھے گا؟
میری پہلی بیٹی کو خوش نہیں رکھا، میری دوسری بیٹی کو تم خوش کیسے رکھو گے؟ عثمان وہ ذات ہے، عثمان وہ نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس پر میرے نبی کو اتنا اعتماد تھا کہ حضور نے ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ اللہ کی کرنی رب کی مرضی ہے، اتفاق یہ کہ آپ کی دوسری زوجہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی دوسری دختر بھی وفات پا گئی۔ اللہ منظر ہوگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو چل رہے ہیں۔ محبوب نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ نسبت والا معاملہ پھر کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ نسبت والی بات پھر کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے دلاسا دیا، فرمایا عثمان اب ہو کچھ نہیں سکتا، لیکن یاد رکھ اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ وفات پاتی جاتی تو میں محمد ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا اعتماد، اتنا یقین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے وفات پا جاتی، عثمان میں ساری کی ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے ذات عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک دن محبوب کائنات علیہ السلام احد پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف فرما تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی پیچھے والی سائڈ پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ حضور تشریف فرما، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تشریف فرما۔ حضور جب بیٹھے ہوئے ہیں تو سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدن، آقا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فرجف، احد پہاڑ یوں ہلنے لگا، کانپنے لگا، یا میں یوں کہوں تو لطف دبالا ہوگا، میرے محبوب احد پہاڑ کی پشت پہ بیٹھے ہیں، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا، وجد آ گیا احد پہاڑ میں، جھومنے لگا خوشی کے اندر کہ آج کائنات کا امام میری پشت پہ بیٹھا ہے، آج نبیوں کا امام میری پشت پہ بیٹھا ہے۔ میرے محبوب تشریف فرما، احد پہاڑ میں وجد آیا تو آقا کائنات علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک احد پہاڑ پہ ماری، ایڑی ماری اور فرمایا کہ احد پہاڑ رک جا، سکون کر، اطمینان کر۔ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ آج تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہوئے؟ آہستہ سے بولیے گا ذرا۔ حضور غیب دان محبوب میرا نبی، غیب دان آقا، فرمایا احد پہاڑ تجھے نہیں پتا آج تیری پشت پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں اور تو ہل رہا ہے؟ احد پہاڑ وہیں رک گیا، کیوں نہ رکتا؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے نا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی کا یہ علم ہے اور میرے نبی کی نظر ہے، آج تک کسی نے پتھر کا دل نہ دیکھا ہوگا، آج تک کسی نے پہاڑ کا دل نہ دیکھا ہوگا۔ میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے جو احد پہاڑ کا دل بھی دیکھتا ہے، اور اس دل کے اندر کس کی محبت ہے میرا نبی وہ بھی دیکھتا ہے۔ میرے نبی وہ محبت بھی دیکھتا۔ حضور نے فرمایا احد پہاڑ ہلنا، تیرے اوپر آج ایک نبی
ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ وہ ذات ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارادہ فرمایا، آپ نے ارادہ کیا کہ عمرہ کریں گے، عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضور نے عمرے کی نیت کر لی ہے، عمرے کا ارادہ کر لیا ہے، تو ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ حضور کے ساتھ عمرہ کیا جائے۔ اور یہ بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑی تمنا اور آرزو ہے۔ دیکھو نا، آج کوئی اپنے پیر صاحب کے ساتھ عمرے کے لیے جائے تو بڑا خوشی سے جھومتا ہے کہ یار میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ گیا ہوں عمرے پر۔ کوئی مسجد کے امام اور خطیب کے ساتھ جائے تو وہ بڑی خوشی سے کہتا ہے میں علامہ صاحب کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا، امام صاحب کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا، میں حاجی صاحب کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا۔ تو صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا، جو یہ کہیں گے ہم کائنات کے امام کے ساتھ عمرے پر گئے تھے۔ بات تو بڑے مقام کی ہے، بڑی عظمت اور شان کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، آنن فانن، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 500 نہیں 700 800 900 نہیں 1000 نہیں، بلکہ 1400 صحابہ میرے نبی کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان، 1400 صحابہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور ایک طرف یہ بھی تھی کہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو کعبۃ اللہ کو دیکھے ہوئے دیر ہو گئی تھی، تو خیال تھا کہ دیدار بھی ہو جائے، بچھڑے ہوئے ہیں ہم رب کے گھر سے۔ اور یہ تڑپ اور یہ خواہش صرف ایک مومن ہی بیان کر سکتا ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو وہی بیان کر سکتا ہے۔ یا میں پنجابی میں یوں کہہ دوں تو ذرا مزہ تو بالا ہو جائے گا۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ اللہ جو سبحان اللہ بولے ہیں نا ان سب کو ہی لے جا، مجھے بھی ساتھ لے جا۔ اللہ ہم سب کو اکٹھے ہی یہ زیارت عطا فرما دے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگ کونین دوالی ہے۔ مکے اور مدینے کی عظمت اس لیے ہے کہ جتھے ٹر دریا لوگ کونین دوالی ہے، کونین دوالی ہے۔ ہر مین چلے جاؤ اکھی نل ویک کنی سن آؤ، کنی نال سن آؤ، میناراں وچ جو گونجے آذان بلالی ہے۔ اللہ ہر مین چلے جاؤ اکی نل ویک کنی سن آؤ، کنی نل سن آؤ، میناراں وچ جو گونجے آذان بلالی ہے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، ابو بکر عمر چاروں قسمت والے نے، ابو بکر عمر یاروں قسمت والے نے، انہاں پھلاں وچ
سوتا اس باغ دا مالی ہے انہاں پھلاں وچ سوتا اس باغ دا مالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں لقماں نے منکراں اتے لعنت منن والیاں اتے رب دی رحمت نبی دیاں بیویاں لوکو مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے حیا کردا اوندا جندہ حیا کردا او بندہ جندہ خون حلالی ہے خون حلالی ہے حیا کردا او بندہ جندہ خون حلالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے 1400 صحابہ تیار ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ عمرہ کریں اب مدینے سے احرام باندھا اور چل پڑے حضور کے ساتھ آپ جانتے ہیں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں سب سے زیادہ ٹینشن احرام کی حالت میں ہوتی ہے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو کیا دینا پڑتا ہے وارث بھائی ہاں دم بعض دفعہ دم دیتے دم نکلنے لگ جاتا ہے حاجیوں کا دم دینا پڑتا ہے اور ڈر ہوتا ہے کہیں دم ہی نہ نکل جائے وہاں کا دم تو پھر بکرا بڑا مشکل ہوتا ہے 500 ریال کا بکرا ہے صحابہ اکرام مدینے سے احرام باندھ کے چلے سبحان اللہ اور حدیبیہ کے مقام پر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہاں رکو یہاں ذرا ٹھہریں گے یہاں قیام کریں گے تازہ دم ہو کر کے پھر آگے چلیں گے تو وہاں سے کوئی مسافر گزر رہا تھا کوئی راہگیر تو اس نے مکے والوں کو کہا او مکے والوں بچ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ساتھیوں کو لے کر کے تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے اب مکے والے چکنے ہو گئے چوکس ہو گئے کہ 1400 لوگوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ تو انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا اور کہا کہ جاؤ انہیں منع کر دو کہ آپ یہاں پہ عمرہ یہاں نہیں آ سکتے یہاں نہیں پہنچ سکتے تو محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہم تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہم نے تو احرام باندھا ہوا ہے ہم تو عمرے کی نیت سے آئے عمرہ کرنے کے لیے آئے انہوں نے کہا جی نہیں اجازت نہیں ہے آپ نہیں آ سکتے حضور نے 1400 صحابہ پہ نظر دوڑائی اور 1400 میں سے ایک پھول چنا نظر نبوت نے ایک پھول چنا فرمایا عثمان آپ سفیر بن کے جائیے آپ مکے پہنچیے اور یاد رکھیے سفیر بھی اس کو بنایا جاتا ہے جس پر پورا اعتماد ہوتا ہے فرمایا عثمان آپ جائیے سفیر بن کے اور مکے والے سے کہیے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے لڑائی کرنے نہیں آئے ہم تو احرام کی حالت میں ہیں اور ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سفیر بن کر کے مکے پہنچے وہاں پہ جم کٹا لگا ہے سرداران قریش بھی بیٹھے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے انہوں نے کہا عثمان ہم 1400 صحابہ کو اجازت نہیں دیتے عمرہ کرنے کی ہاں ایک بات ہے کہ آپ آ گئے ہیں آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے آپ اچھے قبیلے سے ہیں تو آپ ایسا کریں آپ آ گئے ہیں آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ طواف کر لیجئے حجر اسود کو چوم لیجئے صفا مروہ کی سعی کر لیجئے پوری عمرے کی تمام تر جو عبادات ہیں جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں آپ پورے کر لیجئے حضرت عثمان نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب حدیبیہ میں ہو اور میں یہاں عمرہ کروں
میں یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے نبی کے بغیر عمرہ کر نہیں سکتا۔ آہا، ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ذرا حدیبیہ کے میدان میں پہنچ جائیے اور وہ منظر دیکھیے، خیال کیجئے کہ ہم حدیبیہ کے میدان میں منظر دیکھ رہے ہیں۔ 1400 صحابہ تشریف فرما ہیں، میرے محبوب تشریف فرما ہیں، انج لگ دے جویں آسمان دے تاریاں چ چن چمک رہا ہے۔ صحابہ گفتگو فرما رہے ہیں، آپس میں محبت کی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ عثمان تے بڑا خوش نصیب ہے، عثمان تے بڑا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے۔ دوسرے نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا عثمان اس وقت طواف کر رہا ہوگا، عثمان اس وقت پانی پی رہا ہوگا، زمزم پی رہا ہوگا، عثمان صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، عثمان حجر اسود کو چوم رہا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ گفتگو کر رہے تھے، یہ بات میرے محبوب کے کانوں میں پڑ گئی، آقا کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان عمرہ کر رہا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم کہتے ہو عثمان عمرہ کر رہا ہوگا، میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کر نہیں سکتا۔ عثمان مکے میں فرما رہے ہیں میں اپنے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، میرا نبی حدیبیہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ جو میرا نبی عثمان کو خود سے جدا نہیں کرتا، جو عثمان نبی کو خود سے جدا نہیں کر سکتا، آج کا کوئی کالا دونوں کو جدا کیسے کر سکتا ہے؟ آج کا کوئی کالے عمل والا کیسے جدا کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عثمان اور نبی جدا جدا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عثمان عمرہ نہیں کرے گا میرے بغیر۔ خبر پہنچ گئی کہ مکے والوں نے عثمان کو شہید کر دی ہے، عثمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب خبر صحابہ اکرام تک پہنچی تو صحابہ اکرام میں کپ کپی طاری ہو گئی، غم و غصہ صحابہ کے دل میں آیا کہ دماد مصطفیٰ کو شہید کر دیے، سفیر مصطفیٰ کو شہید کر دیے، سفیر رسول کو شہید کر دیے۔ صحابہ اکرام میرے نبی کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ بیعت لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا بیعت تو تم کر چکے ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ ایمان کی بیعت تھی، اب آپ کے ہاتھ پہ ہم شہادت کی بیعت کر رہے ہیں، شہادت کی بیعت ہو رہی ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سی شہادت؟ فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے داماد کو، آپ کے سفیر کو شہید کیا ہے، ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بدلہ لیں گے۔ اب توجہ کیجیے گا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت والا ہاتھ بڑھایا، وہ ہاتھ جو اٹھے تو سورج موڑ لائے، آہستہ سے بولے، وہ ہاتھ مبارک جو اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو پانی میں ڈلے تو 5 چشمے جاری ہو جائیں۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو صحابی کی ٹوٹی ٹانگ پہ لگے تو ٹانگ جڑ جائے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو مولا علی کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھوں کا درد دور ہو جائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رحمت والا ہاتھ بڑھایا، صحابہ بیعت کر رہے ہیں، 1 2 3 400 200 1000 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی، یا رسول اللہ ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں نہ کچھ صحابہ نے بات کی، کہنے لگے کیا سہانا منظر ہے، ہم حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، کیا سہانا منظر بنا ہوا ہے، اے کاش آج یہاں عثمان بھی ہوتا ہے۔ آپ نہیں پہنچے وہاں، آپ نہیں پہنچے، ہمیں کاش یہاں عثمان ہوتا، یہ بہاریں وہ بھی لیتا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ
یہ نیچے میرا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کاش عثمان یہاں پہ ہو، فرمایا عثمان نہیں تو کیا ہوا، عثمان کا محبوب تو یہاں موجود ہے۔ فرمایا نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہے، اور یہ ہاتھ میں محمد کا نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ منظر خالق نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا۔ خالق نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو کہیے ابھی ہاتھ نہ ہٹانا، ہاتھ پیچھے نہ کرنا۔ میرے نبی کو کہیے نیچے ہاتھ آپ کا ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہے، اوپر والا ہاتھ آپ کہہ رہے ہیں عثمان کا ہے۔ میرے نبی سے کہہ دیجئے اس ہاتھ کو 3 فضیلتیں ملنے والی ہیں۔ پہلی فضیلت کہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، دوسری فضیلت یہ ہاتھ عثمان کا ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ تیسری فضیلت یہ ہے یہ ہاتھ مصطفیٰ عثمان کا نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھ خالق کائنات کی رحمت کا ہے۔ فرمایا یہ ہاتھ خالق کی رحمت کا ہے۔ ہاتھ اس لیے خالق کا نہیں کہہ رہا، لوگ بات کر سکتے ہیں، فتویٰ لگا سکتے ہیں، وہ جیسا ہاتھ جیسے رب کی شان کو لائق ہے رب کا ویسا ہاتھ ہے۔ ہمیں نہیں پتا، کسی کو علم نہیں رب کا دست قدرت کیسا ہے، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ہاتھ کو، میرے نبی کے ہاتھ کو خالق نے اپنے قدرت والا ہاتھ فرما دیا ہے۔ اور ایک اور بات کہوں، ایک بندے کی میں تقریر سن رہا تھا، بندے کہوں گا، ایسے بندے کو میں عالم یا مولوی تو نہیں کہتا جس کو صحابہ کی اور حضور کی شان سمجھ نہ آئے۔ وہ بندہ کہہ رہا تھا اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو حدیبیہ میں عثمان کی شہادت کی بیعت نہ لیتے۔ اس کا مطلب حضور کو علم نہیں تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ میں نے کہا ظالم تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میرے نبی نے جو بیعت لی نا عثمان کی اپنی طرف سے، مجھے ایمان سے اور یقین سے ذرا بتاؤ، جو شہید ہو جائے وہ بیعت کرتا ہے؟ آہستہ سے بولے ذرا، سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہیں، جو شہید ہو جائے وہ بیعت نہیں کرتا۔ میرے نبی نے بیعت کر کے بتایا ہے، لوگوں ٹینشن نہ لو، عثمان تے زندہ ہے، کیونکہ میں بیعت لے رہا ہوں عثمان کی۔ میرے نبی کا بیعت لینا یہ بتا رہا تھا کہ حضور بتانا چاہتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوا، عثمان زندہ ہے، موجود نہیں ہے، زندہ ہے، اس لیے اس کی بیعت میں لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ منظر خالق کائنات کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا اللہ ان مومنوں پہ راضی ہو گیا۔ 2 تمغے ہیں اس میں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں پہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان کو مومن بھی کہا، اللہ نے رضاعت کا تمغہ بھی سجایا۔ کن لوگوں پر؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک بات ذرا میں یہاں کرتا ہوں، جس درخت کے حضور نیچے بیٹھے، اوپر نہیں، توجہ کرنا، اوپر نہیں، جس درخت کے حضور نیچے بیٹھے، قیامت تک قرآن سے اس درخت کو کوئی نکال سکتا ہے؟ سورہ فتح ہے، وہ درخت قرآن میں ہے، جس درخت کے نیچے حضور بیٹھے قیامت تک اسے قرآن سے کوئی نکال نہیں سکتا، تو جس کے کندھوں پہ حضور بیٹھ جائیں اسے روزے سے کوئی کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ کتاب کی شکل میں قرآن ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہوا قرآن ہے۔ اس قرآن کو بھی پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ تو صحابہ ہی بتاتے ہیں جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں میں ایسے نہ کہہ دوں نہ جو بضروری
نازبا ضروری نازبا ضروری نازبا ضروری ساڈے لئی تے عثمان دا بس حیا ضروری اچھا وقت پورا ہو رہا ہے، ایک جلدی جلدی حدیث سنا دیتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نا تشریف فرما تھے تو حضور کی یہ جو پنڈلی مبارک ہے یہ تھوڑی سی ننگی تھی، کپڑا اٹھا ہوا تھا، تو حضور تشریف فرما تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور ویسے تشریف فرما رہے، آپ بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، حضور ویسے تشریف فرما رہے، بیٹھے رہے، محو گفتگو ہوئے، صحابہ اکرام گفتگو کرتے رہے۔ کچھ دیر گزری، حضرت سیدنا عثمان آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے ہی سیدنا عثمان آئے، حضور جلدی سے اٹھے اور آپ نے کپڑا نیچے کر کے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ دیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ پہلے تو آپ نے نہ چھپایا، عثمان کے آتے ہی کیوں چھپا لیا؟ حضور نے فرمایا جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ وہ حیا دار عثمان، تبھی تو کہہ رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جہاں عثمان ہیں وہاں حیا ہے۔ بڑا قیمتی جملہ آخری میں کہنے لگا ہوں، جن کے دل میں عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں حیا ہے۔ جہاں عثمان نہیں ہے جا کے دیکھ لو وہاں حیا بھی نہیں ہے۔ حیا کا تعلق عثمان سے ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں نا جو ایسے ایسے پیروں کا ہم نے کیا کرنا ہے جو عثمان کی بات ہی نہ کریں۔ نا جو ضروری بڑا جبہ اور بڑی دستار کو پہن کے آئے اور صحابہ کا منکر ہو، اسی انہوں پیر نہیں مندے ہیں۔ نا جو ضروری نا چل دی زباں ضروری ساڈے لئی تے بس عثمان دا حیا ضروری حیا ضروری عثمان تیرے دشمن حیا تو خالی نے، گل سمجھ آئی؟ عثمان تیرے دشمن حیا تو خالی نے حیا تو خالی نے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری متا نہیں نکاح ضروری عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ شہادت بیان کریں گے، بتاؤں گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے دے پہرے دار حسنین کریمین سن۔ عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے حسنین کھلوتے نے، کیوں؟ ہم زلف مولا علی دے نال وفا ضروری نال وفا ضروری ساڈے لئی تے عثمان دا حیا ضروری۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ اکرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔